تعلیمات اعلیٰ حضرت. نبیر اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ نبیر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں. پہچان انہی کی ہوگی، وہی جانے جائیں گے اعلیٰ حضرت کو جو پہچانیں گے، اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات پر جو عمل کریں گے. اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہیں؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے دیکھا کیسی کیسی بدتمیزیاں لوگ کرتے ہیں، نہ خاندان کے بزرگوں کا خیال ہے نہ کسی کا خیال ہے، عجیب ماحول بن گیا ہے. تو کیا پہلے تحریریں نہیں آتی تھی؟ کیا پہلے یہی جو پہلے وہ خطوط آتے تھے، پوسٹ کارڈ آتے تھے، خط آتے تھے، تار آتے تھے، اسی ہی کا اپڈیٹڈ ورژن ہم ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی، آج ہم یہ واٹس ایپ، فیس بک، ای میل، سوشل میڈیا یہ سب استعمال ہم کر رہے ہیں. چیز وہی ہے، طریقہ وہی ہے. تو اعلیٰ حضرت کو بھی لوگ گالی نامے لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے ٹرول آرمی نہیں کھڑا کری، بلکہ حیات اعلیٰ حضرت میں ہے. ملک علماء ان دنوں اللہ علیہ رحمہ خطوط پڑھتے تھے عصر کے بعد، ایک خط اٹھایا، جیسے ہی پڑھنا شروع کیا دیکھا کہ گالی نامہ ہے تو اس کو اٹھا کے رکھ دیا. وہیں ایک صاحب جو نئے نئے داخل سلسلہ ہوئے تھے، انہوں نے وہ خط اٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دیا. خط کے انداز تحریر سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کہ ان صاحب نے بھیجا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں یہ پہچان گیا ہوں کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، کی تجویز کی جائے. اعلیٰ حضرت نے ان سے کچھ نہ فرمایا، گھر کے اندر تشریف لے گئے، ڈھیر سارے خطوط لے کر کے آئے. ملک علماء فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اعلیٰ حضرت ان خطوط کے ذریعے ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے خطوط آتے رہتے ہیں، میں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. مگر اب جب ان خطوط کو ان صاحب نے پڑھنا شروع کیا تو ان میں اعلیٰ حضرت کی تعریفیں تھیں، ان کے قصیدے تھے، پڑھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، خوشی سے ان کا چہرہ دمک رہا ہے. جب وہ پڑھ چکے، اب اعلیٰ حضرت کے جملے سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان خطوط میں لوگوں نے میری تعریفیں نہیں بلکہ تعریفوں کے پل باندھے ہیں. پہلے آپ انہیں انعام کی تجویز کیجئے، اس کے بعد ان کو سزا کی تجویز کیجئے. اب وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کو اتنا دیتا کہ ان کی پشتہائے پشت کو وہ کافی ہوتا، مگر میرے بس میں نہیں. اعلیٰ حضرت کے اگر ان جملوں پر جو فرمائے انہوں نے، اگر ہم سب عمل کر لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے، کہیں کوئی معاملات رہے نہ، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں کوئی اختلاف نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اگر آپ مخلص کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان بھی نہ پہنچائیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت ہیں حجت الاسلام قبلہ علیہ رحمہ حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب قبلہ علیہ رحمہ. انہوں نے اجمیر شریف میں سلسلہ خیرآبادیات کے برخشندہ ستارے جناب مولانا معین الدین صاحب اجمیری، ان کو حسام الحرمین میں جو تکفیر کی گئی، دیابنا کی، اس پر کچھ اشکال تھا. آج تو ہم فروعی مسائل میں لڑ رہے ہیں، حالانکہ فروعی مسئلہ اس میں جو میں بتا رہا ہوں، پڑھ کر کے جو سناؤں گا حجت الاسلام کی تحریر، اس میں وہاں اصول کی لڑائی تھی، یہاں فروع کی بات ہے. اور کیا فرماتے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا رہا، یہ بتانے کی ضرورت ہے، یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج ہم کس راہ پر جا رہے ہیں خود انداز ہو جائے گا. تو حضور حجت الاسلام نے ان کو خط بھیجا، خط میں پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جناب مولوی معین الدین صاحب، ما هو المسنون. گرامی نامہ ملا مجھے، اگر آپ صاف الفاظ میں یہ تحریر فرما دیں کہ دیوبندی و گنگوہی وغیرہ کے وہ کلمات جو حسام الحرمین میں ان کی کتابوں سے بحوالے صفحہ و سطر منقول ہوئے، فی الحقیقت کفریات ہیں، اور ان پر جو احکام تکفیر حضرات علماء حرمین شریفین زادہم اللہ تعالی شرفاً و تعظیماً نے
نام بنام ان قائلین پر محقق فرمائے ہیں، ان سب کی دل سے تصدیق کرتا ہوں، تو میں اور میرے بعض ہم خیال اشخاص کے قلوب کی صفائی ممکن ہے۔ رہا مسئلہ اذان، اور غور سے سنیے، رہا مسئلہ اذان، وہ ایک فروعی مسئلہ ہے، میں اس کے متعلق آپ پر جبر نہیں کرتا کہ اس کے متعلق ہماری حسب تحقیق آپ بھی متعارف ہو جائیں گے۔ ہاں، ذاتیات اعلیٰ حضرت قبلہ کی نسبت جناب کے کلمات ضرور قابل واپسی ہیں۔ ان دونوں باتوں کے بعد فقیر کو آپ ہر طرح خادم خادمان احباب پائیں گے۔ الفقیر محمد حامد رضا قادری غفر لہ، 13 ربیع الاخر 37 ہجری۔ اس کے جواب میں مولانا معین الدین اجمیری صاحب نے یہ مکتوب لکھا، بسم اللہ تعالی شان ہو، جناب مولوی صاحب اعلی اللہ درجتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواباً عرض ہے کہ آپ اسلامی حسن زن کو پیش نظر رکھ کر خانہ فقیر پر تشریف لائیے، ملاقات کا موقع دیجیے تو بہتر ہے، ورنہ آپ مختار ہیں۔ فقیر کو کسی قسم کا حق جبر حاصل نہیں، نہ کوئی دنیاوی مطلب ممتاز نظر ہے۔ رہے عقائد دیوبندیہ، سو ان کا مجھ کو بالکل علم نہیں کہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں دیکھنے کا آج تک نہ موقع ملا، نہ اس کا شوق، نہ کتاب حسام الحرمین نظر سے گزری۔ البتہ حضرت خاتم الحکمہ مولانا فضل حق خیرآبادی قدس سرہ نے مسئلہ کذب و امکان نظیر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں طائفہ دیوبندیہ کی تضلیل و تفسیق کی ہے اور ان کو گروہ مزداریہ سے قرار دیا ہے، تو اس کا فقیر مصدق ہے، اور اس بارے میں جس قدر الزام حضرت خاتم الحکمہ قدس سرہ نے ان پر وارد کیے ہیں وہ سب بجا اور اسرار حق ہیں۔ ونیز اجلہ انوار رضا میں جو عقائد اہل دیوبند کے ظاہر کیے گئے ہیں وہ عقائد کفریہ ہیں، اس میں فقیر کو کسی قسم کا تعامل نہیں، بشرطے کہ وہ ان کے عقائد ہوں۔ تو یہاں معاملہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال آپ کی طرح فقیر بھی عقائد مستورہ فی الرسالہ کو کفری تسلیم کرتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو اس کا یقین ہے کہ یہ عقائد اہل دیوبند کے ہیں، اور فقیر کو اسباب یقین اس وقت تک فراہم نہ ہوئے۔ اس معذوری کی بنا پر اگر ترک ملاقات کو ترجیح دیں تو یہ آپ کو اختیار ہے۔ فقیر اگر صحیح المزاج ہوتا تو یہ دشواری بھی حائل نہ ہوتی۔ رہ ذاتیات، ان سے بالکل بحث نہ کی جائے، ان کا قلقمہ بعد از ملاقات آپ کی مرضی کے موافق ہو جائے گا، اس کا اطمینان رکھیے۔ والسلام۔ فقط فقیر معین الدین کان اللہ علیہ، 13 ربیع الثانی 37 ہجری۔ حجت الاسلام نے اس کے جواب میں لکھا، جناب مولوی صاحب وص اللہ مناقبہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بعد نماز جمعہ آ سکوں گا۔ مزید علم کے لیے بعض کتب مثل حسام الحرمین وغیرہ صبح کسی کے ہاتھ بھیج دیں گے تاکہ آپ اطمینان حاصل کر لیں۔ آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں کہ حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی مرحوم و مغفور نے تو اپنے رسالے تحقیق الفتویٰ رد تقویٰ میں اس گروہ ناحق پوزدہ کی تکفیر فرمائی ہے، نہ فقط تدلیل و تفسیق، اور قصیدہ مطبوعہ میں بھی غالباً تکفیر ہے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان فرما کر ان کے اقوال کے متعلق رائے ظاہر فرمائیں کہ پھر کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ ہو۔ فقط الفقیر محمد حامد رضا قادری غفر لہ، 13 ربیع الاخر 37 ہجری۔ مکتوب کے ہمراہ حجت الاسلام نے متعدد کتب علماء اہل دیوبند ارسال فرمائیں، ان کو پڑھنے کے بعد مولانا معین الدین اجمیری نے یہ جواب لکھا، جناب محترم مولانا زادہ مجدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براہین قاطعہ کے قول شیطانی کو، جس میں معاذ اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم اکمل کے مقابلہ میں اپنے شیخ نجدی یعنی شیطان کے علم کو وسیع کہا ہے، دیکھ کر فقیر کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ یہ کلمات قطعاً کلمات کفر ہیں اور ان کا قائل کافر۔ باقی حوات اہل دیوبند کو بعد صحت کے انشاءاللہ دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ آپ اگر بعد جمعہ حسب وعدہ تشریف لائیں تو اس وقت اس کے متعلق بسط سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ والسلام۔ خیر ختام فقط فقیر معین الدین کان اللہ علیہ، 14 ربیع الثانی 37 ہجری۔ حجت الاسلام کی اس خلوص مساعی سے ربیع الثانی 1337 ہجری جنوری 1919 میں، جبکہ امام احمد رضا ابھی باقاعدہ حیات تھے، مولانا معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ کا علماء دیوبند کی تکفیر کا تردد دفع ہو گیا۔ کہنے مقصد یہ ہے کہ بزرگوں نے کس طریقے سے کام کیا، اور بہت سی باتیں ہیں جو عوام میں نہیں کہی جانے والی ہیں، جو سینہ بسینہ ہم لوگ تک آئی ہیں، کہ کس طریقے سے بزرگوں نے کسی بات کو کوئی ایشو نہیں بنایا۔ بڑے کیا اختلاف ان دنوں نہیں تھے؟ کیا اختلاف اس سے پہلے نہیں ہوا؟ کیا اختلاف رہا ہے، مسائل میں اختلاف ہوئے ہیں، مگر جو آج ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے۔ ایسا جو ہے یاد نہیں آتا اس طرح کی بات۔ بہرحال
اتحاد اہل سنت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہم اس معاملے میں حضرت منان رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے بالکل ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تمام خانقاہیں فکر رضا پر اعلیٰ حضرت کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے، کہیں کچھ معاملہ ہے تو ہم کو اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے، اور بزرگوں نے یہی کیا ہے۔ میں نے جو بھی حجت اسلام کے ان کے مراسلات جو حضرت مولانا معین الدین اجمیری قبلہ علیہ رحمہ سے ہوئے، یہ اسی غرض سے سنائے کہ بزرگوں نے کس طریقے سے کام کیا ہے۔ انہوں نے ان کو جو ہے ان کی اصلاح کی کوشش کری، اور اصلاح ان ماشاءاللہ جو ہے وہ، تو سب کو یہ چاہیے، جتنے لوگ ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر اتحاد ہوگا، اعلیٰ حضرت کی فکر پر اتحاد ہوگا۔ شریعت کے پابند بنیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، روزے رکھیے رمضان کے، جو صاحب نصاب وہ زکوٰۃ دیں، جو صاحب استطاعت وہ حج کریں، حقوق اللہ ادا کیجیے، ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد ادا کیجیے۔ آج کل تو حال یہ ہے ہماری قوم کا کہ حقوق العباد کے معاملے میں بالکل غافل نظر آ رہے ہیں، عجیب حال کر رکھا ہے، اور جس کی جو مرضی وہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا میں اکثر ڈگے ماریاں اولاد کی خاطر لوگ کرتے ہیں۔ کوئی اس مال اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، بھائی بھائی کا حصہ کھا جا رہا ہے، بہنوں کے حصے نہیں دیے جا رہے ہیں، اور وہ سب کس کے لیے چھوڑ جاتے ہیں؟ وارثان کے لیے، جو کہ خورد برد کرتے ہیں، اپنے ساتھ کوئی نہیں لے کے جاتا۔ مگر وہاں یہ عالم ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں حقوق کے بدلے اعمال دینے ہوں گے، اپنی نیکیاں دینی ہوں گی حقدار کو، اور اس کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے۔ تو وہاں ماں باپ کا بھی حق اگر اولاد پر آ رہا ہوگا تو وہ بھی اس سے جھڑک کر کے، مار کر کے اس سے اپنا حق وصولیں گے، اور جب حق مل جائے گا تو یہ تمنا کریں گے کہ ہمارا حق اس پر اور زیادہ ہوتا۔ تو وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیجئے، یہاں بھی ان کے صدقے پہ پل رہے ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ جنت میں ان کے صدقے میں، ان کے طفیل ان کے جائیں گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ مشعل راہیں دو اصول، خوف خدا و حب رسول، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر محمد عمر رضا خان، قادری نوری، خادم آستانہ عالیہ رضویہ، بریلی شریف۔